تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے۔ اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ قیام پاکستان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہ تھا بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افہام و تفہیم سے مسلمانوں اور اس میں موجود تمام تر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی اور تحفظ میسر کر سکے۔ آزادی پاکستان علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ سوچ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں جو کہ میں دہراتا ہوں۔ We have undoubtedly achieved Pakistan, and that too without war, practically peacefully, by moral and intellectual force, and with the power of the pen, which is no less mightier than that of the sword, and so our righteous cause has triumphed. Are we now going to despair and tarnish this greatest achievement for which there is no parallel in the history of the world? Pakistan is now a fait accompli, and it can never be undone. Besides, it was the only just, honorable, and practical solution of the most complex constitutional problem of this great subcontinent. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. خواتین و حضرات، ہمارے بزرگوں نے اپنے جداگانہ تشخص کے حصول کی خاطر ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں اور بے شمار قربانیاں دیں۔ آج کے دن ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان شہداء، غازیوں اور لواحقین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کی بنا پر آزادی کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ بلا شبہ آج ہمارا ان آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے، جس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔
قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے خون سے کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، عالمی اور علاقائی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جن کی رفتار اور نوعیت غیر معمولی ہے۔ ان تبدیلیوں سے قطع نظر پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی امن پسندی اور اصولوں پر مبنی موقف کی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ قدرتی وسائل، جفا کا شوام اور حوصلہ مند جوانوں کی بدولت بلا شبہ پاکستان کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے اداروں اداروں نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور نہ صرف لازوال قربانیاں دی ہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا مصمم اور غیر متزلزل ارادہ رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اختیار کی جانے والی کثیر الجہتی حکمت عملی، عزم استحکام، قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کی ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرأت، ایثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے، اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔